کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا لشکر جو تعداد میں کم ہو مگر اس کا حوصلہ پہاڑوں سے بلند ہو، وہ کس طرح ہزاروں کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک سچا ایمان جھوٹے نبی کے خلاف کیسے بجلی بن کر گرتا ہے؟ آج ہم تمہیں ایک ایسی جنگ کی کہانی سنائیں گے جو صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان اور فریب کے درمیان آخری فیصلہ تھا۔ چلو وقت کے پہیے کو پیچھے گھماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی، کن کن مراحل سے گزری اور کس طرح فتح حق کے حصے میں آئی۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں آسمان گواہ تھا، زمین لرز رہی تھی اور تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ یمامہ کی زمین خون سے لال ہو چکی تھی، نیزے فضا میں چمک رہے تھے اور نعرہ تکبیر کی صدائیں دشمن کے دل دہلا رہی تھیں۔ یہ سن 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ عرب کی سرزمین پر ایک فتنہ سر اٹھا چکا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے مختلف خطوں میں جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے اور ان میں سب سے خطرناک مسلمہ کذاب تھا۔ یہ وہی مسلمہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جواب میں نبی کریم نے فرمایا تھا، اگر تم مجھ سے یہ کھجور کی ایک شاخ بھی مانگے تو میں تجھے نہ دوں۔ مسلمہ کذاب نے یمامہ کے علاقے میں اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر رکھا تھا۔ وہ ایک شاطر اور چالاک دشمن تھا جس نے بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اس کے پیروکار اندھے عقیدت مند بن چکے تھے جو اس کی ہر بات کو وہی سمجھتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا لیکن اس کی مجلس عیش و عشرت سے بڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس طاقت تھی، دولت تھی اور ایک خونخوار فوج تھی جو مدینہ پر حملہ کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ مدینہ کی فضائیں بے چین تھی، اسلامی خلافت پر فتنے کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس فتنے کی خبر ملی تو انہوں نے سخت فیصلہ کیا۔ یہ وقت نرمی کا نہیں تھا، یہ وقت تھا اسلام کے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا۔ انہوں نے عرب کے نامور سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مشن پر مأمور کیا۔ خالد بن ولید وہ نام جسے سن کر دشمن کے دل دہل جاتے تھے، وہ شیر جو کبھی میدان چھوڑ کر نہ بھاگا۔ خالد بن ولید کی قیادت میں اسلامی فوج یمامہ کی جانب بڑھی۔ راستے میں کئی چھوٹے قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ ہر سپاہی کی آنکھوں میں شوق شہادت تھا، ہر ہاتھ میں تلوار چمک رہی تھی۔ یمامہ پہنچ کر دیکھا تو مسلمہ کی فوج ایک بہت بڑا خطرہ تھی۔ اس کے پاس 40,000 سے زائد جنگجو تھے، جبکہ اسلامی فوج تعداد میں کم تھی لیکن جذبہ ایمانی سے لبریز تھی۔ جنگ کے آغاز میں مسلمہ کی فوج کا پلڑا بھاری تھا۔ اس کے جنگجو مسلمانوں پر یلغار کر رہے تھے، خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ کچھ لمحوں کے لیے اسلامی لشکر پیچھے ہٹا لیکن خالد بن ولید نے فوراً اپنے بہترین سپاہیوں کو آگے بڑھایا۔ اب وہ وقت آیا جب تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگی، نیزے قہر بن کر برسے اور اللہ کے شیر آگے بڑھے۔ یہ معرکہ شدت اختیار کر گیا۔ اسلامی فوج کا ہر سپاہی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب اور دیگر جرری صحابہ دشمن کے خلاف سینہ سپر تھے۔ ان کے حملے شدید ہوتے جا رہے تھے اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت وحشی بن حرب، وہی وحشی جو کبھی نبی کریم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر چکے تھے، آج وہی وحشی حق کے لیے باطل کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ وحشی بن حرب نے اپنی پوری قوت سے نیزہ پھینکا اور وہ نیزہ مسلمہ کذاب کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ جھوٹ کا قلعہ زمین بوس ہو چکا تھا، یمامہ کا جھوٹا نبی زمین پر گر چکا تھا اور اس کے پیروکار منتشر ہو چکے تھے۔ یمامہ کا باغ جو مسلمہ کا قلعہ تھا مسلمانوں کے ہاتھ آ چکا تھا۔ یہ جنگ سخت ترین مارکوں میں سے ایک تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے بیشتر حفاظ قرآن تھے۔ ان شہداء کی شہادت
شہادت نے تاریخ کا ایک نیا باب رقم کیا۔ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اسلام کا ایک بڑا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یمامہ فتح ہو چکا تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پر پھر فتح کے جھنڈے گاڑ چکے تھے۔ یہ معرکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، مگر صبر اور استقامت سے ہر فتنہ مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ جنگ اس بات کی علامت تھی کہ ایمان کی طاقت کسی بھی بڑی فوج کو شکست دے سکتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں وہی ہمیشہ کے فاتح ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ تاریخی داستان دلچسپ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور مزید ایسی تاریخی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔